أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. مصافحہ کرنا مسنون ہے، سنت ہے. مصافحہ ایک ہاتھ سے کرنا چاہیے یا پھر دونوں ہاتھوں سے کرنا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض ہیں. سب سے پہلے اگر ہم کتب احادیث کی طرف متوجہ ہوں تو ہمیں روایت کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ مصافحہ کرنا ایک مسنون عمل ہے اور اس کی بہت بڑی فضیلت بھی آئی ہے. خود حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں تو اللہ پر یہ حق ہو جاتا ہے کہ اللہ ان کی دعاؤں کو سنے اور دونوں ہاتھوں کے الگ ہونے سے پہلے ان کی مغفرت فرما دے. نیز امام بخاری علیہ الرحمہ نے مصافحہ کے سنت ہونے پر 4 دلیلوں کو بھی نقل کیا ہے. پہلی دلیل یہ نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد سکھایا جبکہ میرا ہاتھ آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں تھا. پھر دوسری دلیل یہ نقل کی ہے کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں آیا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی موجودگی میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور مجھ سے مصافحہ کیا اور مبارکباد بھی پیش کی. پھر امام بخاری علیہ الرحمہ نے تیسری دلیل یہ نقل کی ہے کہ حضرت قتادہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں مصافحہ کا رواج تھا؟ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جی ہاں، ضرور رواج تھا. پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چوتھی دلیل یہ نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن ہشام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے. تو ان دلیلوں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مصافحہ ایک مسنون عمل ہے جس کی بہت بڑی فضیلتیں بھی ہیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ مصافحہ ایک ہاتھ سے کرنا چاہیے یا 2 ہاتھوں سے کرنا چاہیے. تو جہاں پر ہمیں مصافحہ کرنے کی احادیث ملتی ہیں اس میں صراحت کے ساتھ موجود نہیں ہے کہ مصافحہ ایک ہاتھ سے کرنا چاہیے یا پھر دونوں ہاتھوں سے کریں، اس کی صراحت موجود نہیں ہے. لیکن جہاں پر مصافحے کی احادیث ملتی ہیں تو اس میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ خود امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب المصافحہ اور اس کے بعد والا جو باب ہے باب الاخذ بالیدین، ان دونوں بابوں کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کو نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد سکھلایا جبکہ میرا ہاتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں تھا. اب اس کے اندر دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کر رہے ہیں. نیز عقلاً بھی یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جب آدمی مصافحہ کرتا ہے دونوں ہاتھوں کے ساتھ تو اس کے اندر ایک عاجزی، انکساری اور عجز کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اور اگر ایک ہاتھ سے مصافحہ کریں تو اس کے اندر عجب، خود پسندی اور تکبر جیسا فعل اور عمل اور اس کا حرکت معلوم ہوتا ہے. لہٰذا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہر فعل کے اندر عاجزی ہے، عاجزی ہے. تو اب ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مصافحہ 2 ہاتھ سے کرنا چاہیے کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا ہے. ہاں، اگر کوئی البتہ مجبوری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے یا پھر کسی ضرورت کی وجہ سے اگر کوئی آدمی ایک ہاتھ سے مصافحہ بھی کر رہا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے، ورنہ تو دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا مسنون اور افضل عمل ہے.